اب حضور آگے فرما رہے ہیں انہیں باطنی حقیقت کا علم نہیں ہے اور نہ ہی الہی حقیقت کے اسرار سے واقف ہیں، اللہ کے حقیقت کے رازوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ جان لو کہ کچھ پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے حق کی باطنی اطاعت کے ساتھ دل و جان میں استقامت حاصل کی، یہ ولیوں نے وہیں سے حاصل کیا اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ کون نبی نبوت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے؟ جنہوں نے باطن عبادت خفیات کی اور اصلاح باطن کی، استقامت اخلاص پر رہے، وہ پیغمبر کون ہوئے؟ وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ آگے سنیے رسول اللہ کی حدیث آگے، یہ پیغمبر دائمی تلاوت قلوب کی حفاظت میں مشغول رہتے تھے یا رہتے ہیں، اور وہ حضرت رسول کے قرب کو پہنچنے والے ہیں۔ جو اس راستے سے، یعنی جو ولی ہوئے، یہ سن لو، جو ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے پیغمبر، ان کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے پیغمبر ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے۔ الولایت افضل النبوت، جو ولی تو ہر نبی ہوتا ہے، لیکن یہ جو راستہ چشتیوں کا ہے، جو بہت پرانا راستہ ہے، یہ اس راستے پر، معرفت کے راستے پہ چل کے جو آگے پہنچے، ان میں ان کا درجہ اعلیٰ ہو گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی بہت سارے نبی۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ قلوب کی حفاظت میں مشغول رہتے ہیں وہ نبی، اور حضرت رسول کے قریب پہنچنے والے ہیں، یہی پہنچیں گے حضور کے قریب۔ انہیں چوتھے آسمان کے فرشتوں کی مانند سمجھا جاتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں حضور پاک، ایک اور گروہ صالحین اور صدیقین کا ہے۔ کن کا ہے؟ صالحین اور صدیقین کا ہے۔ کن میں؟ انبیاء میں۔ آپ کہو گے انبیاء میں ولی، تو میں تو کہہ جاؤں کہ جب آپ سورہ شعراء پڑھیں گے تو ان کے اندر کچھ نبیوں کو اللہ نے صدیقین کہا ہے، کچھ نبیوں کو محسنین کہا ہے، کچھ نبیوں کو صالحین کہا ہے، جن میں زکریا علیہ السلام وغیرہ آتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن میں۔ یہ حدیث بھی قرآن سے مل گئی۔ ایک ہی حدیث کے اندر، ایک ہی حدیث قرآن کی 4 آیتوں سے مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے حضور فرماتے ہیں جن کے اعمال باطنی اصلاح پر مبنی ہیں، وہ اپنی باطن کی اصلاح کرتے ہیں، ظاہر کی نہیں۔ ظاہر کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ تو آراستہ ہوتا ہے، باطنی اصلاح پر مبنی ہے۔ اور جو کامل مرشد کے راستے پر چلتے ہیں، جو کامل مرشد کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ الہی کے سچے عاشق ہیں۔ جو کامل مرشد کی صحبت اور تربیت سے عبادات خفیات اور باطنی اصلاح حاصل کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ جو کامل پیر کے ذریعے صحبت، کمپنی، تربیت، نرچرنگ سے عبادت خفیات، سیکریٹ پریئرز اور باطنی اصلاح، ہڈن ریفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ دائمی صلات پڑھتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں آیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ دن رات وہ عبودیت کے راستے پر استقامت سے چلتے ہیں اور اس کے ذریعے الہی قربت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر علم قال کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اقرأ، آپ نے فرمایا انا امی، وہی نبی کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم۔ اب دو باتیں تو ہو نہیں سکتی، یا تو امی ہوں گے یا مدینۃ العلم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کس علم کے امی تھے اور کس علم کے مدینہ تھے؟ علم قال کے امی تھے، علم حال کے مدینہ تھے۔ میں نبی ہوں اور میں علم کا شہر ہوں، اور یہ ولی ہے، یہ اس کا دروازہ ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے حضور نے؟
انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، پھر کیا فرمایا؟ نہیں داخل ہو سکتا کوئی ماں سوائے دروازے کے۔ اگر علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے کو پار کرنا ہی ہوگا، رسالت تک پہنچنا ہے تو ولایت سے ہو کر یہ راستہ، یہی طریقت اور معرفت کا، اور جب رسالت تک پہنچو گے، خدا تک پہنچنا ہے تو پھر یہ رسالت کا گھر ہے، یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچائے گا۔ بھائی اگر کوئی تمہارے گھر میں دروازے سے داخل آتا ہے ہوگا تو آپ اس کے ساتھ کیسا بہیو کرو گے؟ میزبان اور مہمان والا عزت سے بلاؤ گے، بٹھاؤ گے، پانی پلاؤ گے، ہے نا؟ اور اگر کوئی اس کھڑکی سے اگر داخل ہوگا تو کیا کرو گے؟ اس کا سواگت، اس کا استقبال کیسے ہوگا؟ جوتوں سے ہوگا نا۔ علی کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے، کہاں بہکے پھرتے ہو؟ طریقت اور معرفت چھوڑ کے تو خدا ملے گا ہی نہیں، اور اگر صرف جنت کے لیے عبادت کی تو جنت بھی نہیں ملنی، کہ مخلوق کے لیے عبادت کی، تو نے کفر کیا۔ عبادت تو صرف میرے لیے ہے، تو نے تو مخلوق کی چاہت میں عبادت کی، حوروں کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جنت پانے کے لیے۔ اب یہ تو مخلوق تھی، اس کا مطلب تو نے مخلوق کی عبادت کی، تو کافر ہے۔ عبادت تو خالق کی ہوتی ہے۔ ایک گروہ ان نبیوں میں صالحین اور صدیقین کا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیقین کہا تھا، اور بھی کچھ نبیوں کو اللہ نے صدیقین کہا ہے۔ ویسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدیقین اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت مصطفیٰ کو کہا ہے، اولی الامر بھی ہم ہیں، اہل ذکر بھی ہم ہیں، اور وارثۃ الانبیاء بھی ہم ہیں۔ اور ان کا جو سردار ہے نا اہل بیت کا اور ولیوں کا، وہ تو اہل خبر تھا۔ اللہ کی یہ صفت صرف ایک بندے کو ملی، لطیف الخبیر والی، اور وہ علی کو ملی تھی صرف۔ علی اہل خبر تھے، سلونی مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، کوئی زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہیں ہوگا جتنا میں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ اس کی امت میں ہوں، میرے رہے کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں، میرے رہے کیوں کام بند، واسطے جس شے کے گنبد بیدر کھلا۔ ایک اور گروہ صالحین اور صدیقین کا ہے ان نبیوں میں، جن کے اعمال باطنی اصلاح پر مبنی ہیں اور جو کامل مرشد کے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ الہی کے سچے عاشق ہیں جو کامل مرشد کی صحبت اور تربیت سے عبادت خفیہ اور باطنی اصلاح حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، دن رات وہ عبودیت کے راستے پر استقامت سے چلتے ہیں اور اس کے ذریعے الہی قرب حاصل کرتے ہیں۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تمہیں کیا پتہ بندگی کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر تم شان خداوندی لے لو گے نا تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو، زیرو ہو گئے۔ بندگی میں جو مزہ ہے نا وہ شان خداوندی میں نہیں ہے۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ اللہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کی محبت کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ جو اس کی محبت کو ٹھکرائے وہ ظالم ہوگا۔ رسول اللہ بندگی پہ فخر کرتے تھے، اور اولیاء چشت و صوفیاء کرام بندگی پہ فخر کرتے ہیں۔ چاہے جس مقام پہ چلے جائیں، ولایت کے سب سے اونچے مقام پہ جا کے کہتے ہیں یا اللہ میں سراپا باعیب اور تو سراپا بے عیب، دنیا کی نظر میں فاسق ہوں، خواجہ میں تمہارا عاشق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس عشق کے راستے پہ چلتے ہیں، جو لوگ اس عشق کے راستے پہ چلتے ہیں، جنت کے پرندوں کی مانند ہیں، جنت کے پرندوں کی طرح ہیں وہ لوگ جو عشق کے راستے پہ چلتے ہیں، جو آسمانی بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں۔ جو عشق کے راستے پہ پر چلتے ہیں نا وہ جنت کے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو بلند پروازیں کرتے ہیں اور اڑتے ہوئے اللہ کے عرش کے سامنے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ جب کچھ نہیں تھا تو کہاں تھا؟ اللہ کہتا ہے عثمان مانا کہ تو طائر لاہوتی ہے، تو اڑتا ہوا میرے عرش تک آ سکتا ہے، میری اجازت کے بنا میرے سامنے آ سکتا ہے، مگر اے عثمان
تیرا یہ سوال قابل گرفت ہے، مگر بحق معین الدین چشتی معاف کر دیا۔ سوال لے کر گئے تھے اللہ سے کچھ اور، اب بدل گیا سوال، اب دوسرا سوال کر دیا، تو اللہ معین الدین کا تیری بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ کہا دنیا کے سارے ولی اللہ قیامت تو اڑتے ہوئے یہاں آ جائیں جہاں تو آیا ہے، تو معین الدین چشتی کے پہلے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کسی کو شک ہو تو مقابس المجالس میں پڑھ لے، بلند پرواز کرتے ہیں یہ لوگ، اہل حق اور اہل عشق الہی کی راہ میں استقامت رکھنے والے ہیں۔ شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، آگ دل میں محبت کی لگی ہے بجھی تو نہیں۔ جفا شعار دیکھ لے گردن وفا شعاروں کی، سر میدان کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں۔